میں جناب آسیہ کا میں چاہ رہی تھی کہ آپ وہ پہلو بیان کریں، دیکھنے والی جتنی مائیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں کہ ماں نہیں تھی لیکن کس طریقے سے حضرت موسیٰ کو پروان چڑھایا، ان کی پرورش کی، تو ذرا اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ بیٹے یاد رکھیے گا کہ انسان عورت کی فطرت میں ایک ماں موجود ہے، اگرچہ وہ ظاہراً بچہ جنم دے یا نہ دے۔ ہمارے ہاں کتنی اعزازی مائیں ہیں، جیسے مدر ٹریسا ہے، ہماری فاطمہ جناح ہے، اس طرح کی کئی مائیں جو اعزازی مائیں تھیں، جنہوں نے پوری امت اور پوری ملت اور انسانیت کی ماں بن کر دکھایا۔ ان کے دل میں وہی جذبے، وہی سوتے پھوٹتے تھے۔ تو یہ اعزازی ماؤں کی بھی ایک فہرست ہے۔ جیسے حضرت ام سلمہ کو لیجئے، امام حسین علیہ السلام نے ان کے پاس جو اپنی وصیتوں کی امانتیں تھی وہ حضرت ام سلمہ کے سپرد کی۔ یہ ایک اعزازی ماں ہے، سوتیلی ماں ہے۔ اور آپ کی تصحیح بھی چاہوں گی، اسی بات میں میری تصحیح بھی کیجیے گا کہ ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو شکم سے جنم دے، ماں وہ بھی ہوتی ہے جو تخلیق کا سبب بھی ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے بی بی فاطمہ الزہرا کو ام ابیہا بھی کہا بالکل 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 ماں، وہی میں کہہ رہی تھی، ایک رتبہ ہے، ایک سند ہے، ایک جذباتی طور پر ایک منصب خدا نے عورت کے اندر ایک ماں کو رکھا ہے، ظاہراً بنے یا نہ بنے، مانوی ماں ہو یا ظاہری ماں ہو۔ تو اس میں ہم یہ مانوی اور ظاہری ماؤں کا تقابل دیکھتے ہیں۔ ایک ماں ہے جو جنم دے رہی ہے، اس کا امتحان یہ ہے کہ بچہ صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دو، اور وہ تسلیم و رضا کے اس مقام پر ہے کہ فرشتے کے وحی کرنے کے بعد وہ ماں اپنے جگر کے پارے کو پانی کے حوالے کر کر توکل خدا پر اپنے بیٹے کو پانی کے حوالے کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ اعزازی ماں ہے جو مشکلیں سہ کر فرعون جیسے شوہر کے نیچے، جو ہمیں روایتوں میں دعا ملتی ہے حضرت آسیہ کی، وہ عجیب دعا ہے، فرماتی ہے کہ اے خدا تو فرعون کے ظلم و ستم سے پوری امت کو بچا لے۔ یعنی ایسی بیدار فکر خاتون ہے جو تمام امت اور تمام بنی اسرائیل کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ وہ پوری بنی اسرائیل کی ماں، اعزازی ماں ہے جو سب کی ماں ہے اور سب کے لیے سوچ رہی ہے۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو جس نے پیدا کیا اس نے پانی کی لہروں کے حوالے کیا۔ خدا نے اعزازی ماں کے سپرد کر کے بتایا کہ جب عورت بافکر اور بیدار منصب پر فائز کر دی جاتی ہے تو وہ کتنی مشقتیں اٹھا کر، کتنی سختیاں اٹھا کر اور نور خدا کی حفاظت کرتی ہے۔ اس میں ہمیں حضرت ان کا کردار جو ہے حضرت بی بی آسیہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ بی بی آسیہ بنی اسرائیل سے تھی اور نبی خدا کی اولاد سے تھی، اور شروع دن سے اللہ پر مکمل ایمان رکھتی تھی، مگر یہاں پر ایک اور دروازہ کھلتا ہے، درس ہی درس ہے قرآن کی کرداروں میں۔ اس میں ایک درس تقیہ کا ہے کہ بی بی نے تقیہ کیا اس وقت تک جب تک کہ ان کو نبی خدا کو باقاعدہ سیاست کے منصب پر، منصب الہیہ پر فائز نہ ہو گئے حضرت موسیٰ، اس وقت تک آپ نے اپنے دین کا، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ پر مشقتیں ڈھائی گئیں اور آپ کو باقاعدہ شہید کر دیا گیا، اور انشاءاللہ امام زمانہ انہیں دوبارہ طلب فرمائیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک تو یہ نظر آتا ہے، دوسری طرف ماں ہے، اور اس زمانے میں قبطی اور سبتی دو گروہ تھے۔ سبتی، سبت سے نکلا ہے بیٹا، جیسے سبت رسول ہم کہتے ہیں۔ سبتی وہ تھے جو اہل بیت مطلب انبیاء کی اولاد تھے اور پاکیزہ لوگوں کی اولاد تھی۔ فرعون خاص طور پر سبتیوں کا مخالف تھا، اور حضرت آسیہ بھی سبتیوں کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرورش پا رہے ہیں، اور پرورش کرنے والی یہاں پر ہمیں وہ عورتیں نظر آتی ہیں جو کربلا میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ عورت جس نے ظلم و ستم کی اس بادشاہت کے درمیان میں ولی خدا کو اپنی جان پر کھیل کر اس کی پرورش کی۔ ہمیں کوفہ کی گلیوں میں مسلم بن عقیل کے لیے مردوں کے خوفزدہ ہو جانے اور دروازے بند کر لینے کے بعد صرف ایک عورت ملتی ہے جو ظلم کی نگری میں اپنا دروازہ کھول کر حسین کے سفیر کو پناہ دیتی ہے، اور دوسری طرف ہمیں یزید جیسے کفار، کفر صفت آدمی جو کہتا تھا نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن اترا ہے، اس کے بیوی زوجہ اور حاضر زوجہ ہوتے ہوئے بھی اس نے کھڑے ہو کر جو احتجاج کیا، دنیا کا سب سے بڑا احتجاج، کہ تو اپنی بیویوں کو پردے میں بٹھائے اور رسول کی نبی زادیاں بے پردہ درباروں میں۔ دیکھیے معصومہ شرازی صاحبہ کہ یہ عورت وہ کوفے کی عورتیں جو اپنے مردوں کو لے جا رہی تھی واپس، کہ ایک تمہارے چلے جانے سے کیا ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک عورت تھی جو کہ ان تمام لوگوں کے آگے اپنے یعنی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا اس بات کی پرواہ کیے اور یہ بھی عرض کر دوں کہ کوفے کی جو عورت تھی جس نے سب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ ہم اپنے مردوں کو اپنے گھروں میں لے لیں گے، وہی عورت جناب زینب کے خطبات
اس کی زندگی ایسی پلٹی کہ یہ وہی عورت تھی جو اینٹیں لے کر عورتوں کے دستے کے ساتھ آ کر ابن زیاد پر کے محل پر آ کر جس نے پتھر اور سنگباری کی